کہا جاتا ہے کہ طاقت کا نشہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے کل صبح اس وقت دیکھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے اپنی امریکی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو اکانومی بڑھاؤں گا، دنیا کو سیف بناؤں گا، امریکہ کو سیف بناؤں گا، بزنس کو فروغ دوں گا اور دنیا سے جنگیں ختم کروں گا، لیکن انہوں نے اپنی کانگریس تک کو بتائے بغیر، جو کہ رول ہے کہ کانگریس کو بتائے بغیر کوئی فیصلہ پریزیڈنٹ اپنے طور سے نہیں لے سکتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 9/11 کے بعد کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جس میں کسی پریزیڈنٹ کو، یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ کچھ فیصلے لے لے، لیکن وہ ایسے فیصلے نہیں لے سکتا جس سے اس کی اپنے ملک کی سلامتی، اس کے ملک کے بزنس کو داؤ پر لگنا پڑ جائے۔ اور کچھ ایسا ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل صبح 4 بجے کیا، جب انہوں نے 6 B-52 بومبر، 125 دیگر جنگی جہازوں کی حفاظت میں حصار میں انہوں نے جب وہ ایران پر بھیجے، 150 ارب روپے کا کباڑہ کیا اور اس کے بعد ایران پر بمبارڈمنٹ کر دی۔ ایران کی 3 ایٹمی انسٹالیشنز، جن میں سب سے زیادہ اہم فردو تھا، اس پر 6 بم گرائے گئے، جو کہ 13,000 کلو گرام بارود اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں۔ اور ان بموں کی یہ خاصیت ہے کہ یہ زمین کے اندر 100 میٹر تک جاتے ہیں، ڈرل کرتے ہوئے نیچے جاتے ہیں، یہ کنکریٹ کو کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ زمین میں جا کے کچھ دیر کے بعد پھٹتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور پھر دوسرا کے بعد تیسرا، اس طرح انہوں نے 300 میٹر تک اس کو زمین میں کاٹا، لیکن پھر بھی اس کو کامیابی اس لیے نہیں ملی۔ اس حملے کے 2 گھنٹے کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنا مشن سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا ہے، تو ایران کی طرف سے جواب ہے کہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ایسا نہیں ہوا، آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے، ہماری ایٹمی تنصیبات صحیح ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انرچ یورینیم، جو آپ کا ٹارگٹ تھا جس کو آپ برباد کرنا چاہتے تھے، وہ ہم نے وہاں سے پہلے نکال لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک فوٹیج جاری کی جس میں یہ انرچ یورینیم کئی گاڑیوں میں اپ لوڈ کر کے جاتا دکھائی دے رہا ہے، جس کے بعد دنیا میں پھر یہ محسوس ہوا کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پلان بھی، یہ منصوبہ جو وہ خود بیٹھے لائیو دیکھ رہے تھے، وہ کہیں فلاپ تو نہیں ہو گیا۔ اور آج اس کا عملی ثبوت اس طرح ملا کہ اسرائیل کو آج پھر اسی ایٹمی پلانٹ پر دوبارہ حملہ کرنا پڑا۔ بھائی اگر آپ نے تباہ کر لیا تھا تو آج آپ کو چھوٹے طیاروں کے ساتھ جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہرحال ایک اور نقصان اس کا یہ ہوا کہ ایران نے اب جو آبنائے ہرمز ہے اس کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا اثر ان تمام دنیا کے ممالک پر پڑے گا جو گلف کنٹریز سے آئل لے کر اپنے ملکوں میں جاتے تھے۔ اب جب یہ بلاک ہوگا تو اس کے بعد آئل پرائسز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً 10 سے 20% انکریز نظر آ رہا ہے، جس سے پوری دنیا کی اکانومی میں انفلیشن بڑھے گی اور مہنگائی بڑھے گی اور دنیا پریشان ہوگی۔ اگر وہ ایران کے خلاف جاتے ہیں تب بھی مسئلہ ہوگا، اور اگر امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس ذمہ دار اس کا امریکہ کو ٹھہراتے ہیں تو بھی یہ امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے جو اڈے ہیں جو گلف میں تھے، جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہاں پر بھی اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں ایران جو ہے وہ، کیونکہ وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ میں ریٹیلیٹ کروں گا، اور ایران کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کو اب سبق سکھاؤں گا، اگر اس نے UAE، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک میں کے ہوائی اڈوں پر جو حملے کیے امریکی بیسز پر، تو یقیناً یہ مسلم ممالک کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کل ہمارے وزیر اعظم جو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے منتخب کرنے کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان انڈیا وار رکوائی ہے، آج کی پارلیمنٹ میں دیکھیں، آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو بھی بول رہے ہیں، نون لیگ والے بھی بول رہے ہیں، خواجہ آصف بھی بول رہے ہیں، اور PTI والے تو باقاعدہ امریکہ کے خلاف وہی والے پلے کارڈ لے کر آج پاکستانی سیاستدان باہر آ گئے، جس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ ایران والے جو ہے وہ ڈیتھ فار امریکہ کے اور ڈیتھ فار اسرائیل کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اب دیکھیں کہ کتنی مشکل پیش آئے گی، آنے والے دنوں میں حالات مشکل کی طرف جائیں گے، اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب ایران کے ساتھ چین اور روس، جو بالکل خاموش تھے اور خاموش تماشائی بنے ہوئے مورل سپورٹ تو دے رہے تھے، اب وہ بھی ایک قدم آگے آئے ہیں، انہوں نے بھی امریکی حملے کی مذمت کی ہے، اور اب تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کو فائنینشیل سپورٹ اتنی زیادہ مل جائے کہ وہ اپنا جو جوہری منصوبہ ہے جس کے بارے میں وہ 30 سال سے جس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر پایا تھا، تکمیل کر دے اس کی، یا پھر اس کو ایز اے گفٹ کوئی ملک جو ہے وہ ایٹامک بم بھی گفٹ کر دے۔ تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ جو اس نے یہ کہا تھا کہ آج سے دنیا محفوظ ہو گئی ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، دیوار نوشتہ دیوار ہے
کہ اب دنیا محفوظ نہیں بلکہ غیر محفوظ ہو گئی ہے، اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ ایران نے مزید طاقت کے ساتھ پہلی مرتبہ خیبر میزائل کا حملہ کیا، اور اس خیبر میزائل کے ساتھ اسرائیل کے تل ابیب کے محلے اس نے صاف کر دیے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ اب کم ہونے کی بجائے اس میں شدت آئے گی، اور خدا کرے کہ یہ دونوں ممالک اور دیگر ممالک جو سپر پاور کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ اقوام متحدہ اور دوسرے ادارے جو جنگ رکوانے کا کام کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ اپنا اہم کردار ادا کریں۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔